أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر بزرگوں، معزز حضرات، جمعۃ المبارک کی پیاری نرالی خصوصی برکتوں کے ساتھ یہاں مسجد حادہ میں تشریف لانے والے میرے رفیق، آج آپ کے سامنے خصوصی منفرد نوعیت کی گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے چند مبارک اور مقدس کلمات و الفاظ پڑھنے اور تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت ان کلمات مقدسہ میں بہت بڑی اہم، بڑی جلیل القدر بات اور بڑی جلیل القدر چیز کی طرف ہمارے ذہنوں کو مبذول فرما رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے امیدوار ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وقت اور اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ بندے جب دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہونا یہ اس کے مرنے کی دلیل بن جاتا ہے۔ پیدائش دراصل وفات ہے۔ پیدائش یہ ولادت نہیں، یہ انتقال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی چیز اٹل طور پر ہم کو حاصل ہونے والی ہو تو چاہے اس کے لیے برسوں اور مدتوں کا وقت لگ جائے، لیکن معاشرے میں بھی، سماج میں بھی ایسی ضرب المثل چلتی ہے کہ وہ چیز ابھی حاصل ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اقتربت الساعہ، یاد رکھو جس قیامت کو تم دور سمجھتے ہو وہ قریب تمہارے پاس ہے۔ قیامت قریب ہے۔ جہاں قیامت کا لفظ ہوگا وہاں دور کا لفظ نہیں بلکہ قریب کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کا جہاں ذکر آیا تو اس کو قربت اور نزدیکی کے الفاظ سے یاد کیا گیا، نہ کہ دوری کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ تو جب قیامت ہی قریب ہے تو ہماری موت کتنی قریب ہو؟ موت کی قربت اور اس کی نزدیکی کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بحمدہ تعالیٰ آج ہم یہاں ابھی ابتدا میں بیٹھے ہیں تو نماز کے انتہا تک ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے یا کوئی ہماری نماز پڑھنے والے ہوں؟ اس کا کوئی یقینی کیفیت کا یقینی تصور ہم کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ میں ایک بہت بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، جو آج کی میری گفتگو کا ایک بہت بڑا ما حاصل ہے، نتیجہ ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جہاں فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے بھئی الفت رکھا ہے، پھر اسی طریقے سے خواہش رکھا ہے۔ جہاں طبعی اعتبار سے انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان حرص اور لالچ سے دور نہیں۔ جس کے اندر حرص نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ حرص و لالچ تو بری چیز ہے، تو اس سے بچنے کی بات کرنی چاہیے، اس کو اپنانے کی بات تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن باقی بات ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان، فرد بشر روئے زمین پر ایسا نہیں پیدا ہو سکتا یا نہیں پایا جا سکتا جس کے اندر لالچ نہ ہو۔ ہر آدمی کے اندر لالچ ہوتی ہے،
بھئی انسان پیدا ہی ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو لالچ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں بچے کی طبعی اعتبار سے اس کی حالت، جب پیدا ہوا تو ایک اندر کے ماحول سے ایک بہت بڑے ماحول میں آیا۔ ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، وہاں کی غذا الگ ہے، وہاں کی ہوا الگ ہے، وہاں کی رہائش الگ ہے، وہاں کی سکونت کا تصور الگ ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رہتا ہے، تو اس کے بعد جب اس دنیا میں آیا کائنات ارضی میں، تو یہاں قدم رکھنے کے بعد ذرا دیکھیں اس کی کیفیت، اس کی تڑپ، اس کی لالچ کا اظہار اس انداز میں وہ کرتا ہے کہ یہاں آتے ہی وہ آس پاس ادھر ادھر اپنا منہ گھماتا ہے، پھر کسی چیز کے بارے میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ ہے، بے شعور ہے، شعور نہیں ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، مگر اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی اور غذا اندر مل رہی تھی، یہاں کوئی دوسرا ماحول آ گیا، تو یہاں پہ کسی اور غذا کے سلسلے میں مجھے آمادگی ظاہر کرنی چاہیے۔ وہ غذا وہ الگ نوعیت کی تھی، وہ حاصل ہو رہی تھی، یہاں اب میرے منہ سے کوئی غذا اندر جانے والی ہے، تو لہذا اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں وہ منتظر رہتا ہے، روتا ہے، پھر وہ آہ و بکا کرتا ہے، پھر ماں کی ممتا کو تلاش کرتا ہے، بھئی اس کی سیرابی کا سامان دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی ایک دودھ کے لالچ میں دنیا میں آیا، اس کے اندر حرص اور لالچ ہے، دودھ حاصل کروں، بھوک مٹاؤں، پیاس مٹاؤں۔ تو اس طرح ہم غور کر سکتے ہیں کہ جب ایک بے شعور بچہ بچپنے میں جب ماں کے پیٹ سے ہی لالچ لے کے نکلتا ہے، تو پھر یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لالچ رکھنا، لالچ رکھنا انسان کی طبیعت ہے۔ بھئی میری ابتدائی جو گفتگو ہے اس پہ آپ ابھی کوئی فیصلہ نہ فرمائے کہ لالچ یہ بری چیز ہم سنتے آ رہے ہیں، حرص بہت بڑی بری چیز ہے۔ تو دوستو، لالچ کے بغیر انسانیت نہیں ہے، لالچ کے بغیر کوئی انسان نہیں کہلایا جا سکتا، ہر آدمی کے اندر لالچ۔ اب یہاں آپ کو میں دو راستے دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے محبت ہے، کوئی انسان جس کے دل میں محبت نہ ہو، کوئی روئے زمین پر ایسا بچہ، بوڑھا، جوان ایسا نہیں بتایا جا سکتا جس کے دل کے اندر محبت نہ ہو، بھئی الفت کا تصور نہ ہو، بالکل نہیں بتایا جا سکتا۔ جانوروں میں محبت ہے تو انسان میں کیسے نہیں ہوگی؟ جانوروں میں ایک ماں ہے تو اولاد کی محبت ہے، بھئی ایک جانور اپنے اولاد سے محبت رکھتا ہے تو انسان کے اندر محبت کیسی نہیں ہوگی؟ تو انسان کے اندر جس طرح محبت ہوتی ہے، پھر وہ محبت وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ محبت اور الفت یہ دو پیمانے اپنے اندر رکھتی ہے، اچھا پیمانہ اور برا پیمانہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے لالچ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی لالچ ہوتی ہے، ایک بری لالچ ہوتی ہے۔ لالچ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی دو قسمیں، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جس کی دو پہلو ہیں، جس کے دو راستے ہیں، جس کے اندر دو قسم کی کیفیتیں اللہ رب العزت نے رکھا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دو راستے بتا دیے، دو راستے عام ہیں، ہر قسم کے دو راستے بتا دیے۔ اب دیکھیے آپ، بھئی عملی زندگی میں جب آئیں گے تو عمل اچھے اور برے ہیں، خیر کا عمل ہوتا ہے، شر کا عمل ہوتا ہے، نیکی کا عمل ہوتا ہے، برائی کا عمل ہوتا ہے۔ تو عمل ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا، ایسے سینکڑوں چیزیں ہیں جس کے اندر دو قسمیں پائی جاتی ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَانِ، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں، دو نوعیت کی چیزیں ہونے کا تصور قائم رکھا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں طویل انداز میں آپ سے بات کیے بغیر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ لالچ، حرص، یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ جب یہ دو قسم کی لالچ اور حرص ہوتی ہے تو ایک اچھی لالچ ہے، ایک بری لالچ ہے۔ تو اچھی لالچ کئی کی ہے، کس قسم کی اچھی لالچ ہے؟ دیکھیے، آدمی فرض سے ہٹ کر نفل کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتا، فرض نماز سے ہٹ کر دوسری نمازوں کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتا، جیسا کہ مشاہدہ ہے، جب تک کہ اس کے اندر
بھئی اللہ کی رضا یا جنت کی لالچ نہ ہو۔ فرض تو ایک ذمہ داری ہے، فرض ایک ذمہ داری ہے، یہ پابندی ہے۔ پابندی اور ذمہ داری کے علاوہ جو چیزیں آدمی کرتا ہے نماز کی شکل میں، وہ اس کے اندر لالچ ہوتی ہے نیکی کی، نیکی کی لالچ زیادہ کرنے کی طرف راغب کرتی ہے بندے۔ حرص اور لالچ اچھی اور بری چیز ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک بہت بڑا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کو ہم شوق کہتے ہیں۔ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، شوق۔ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو، شوق کے بارے میں بیان، شوق کے بارے میں، اشتیاق کے بارے میں گفتگو، یہ بہت کم ہم کو موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، صوفیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، یہ سارے افراد انسانیت، بڑے بڑے لوگ یہ شوق کو بھی انسان کے کمال کے راستے کا بہت بڑا حصہ بیان کرتے ہیں۔ بھئی بندے کے اندر شوق ہونا یہ انسان کی معراج ہے۔ جب تک شوق نہ ہو، شوق کے بغیر کوئی بھی انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ دنیا داری کر سکتا ہے، نہ آخرت کا کار اور اس کا کام کر سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ دوسروں کا خیال کر سکتا ہے، نہ اپنا خیال کر سکتا ہے۔ شوق بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے کے جتنے شوق ہوتے ہیں، شوق کو ایک معمولی الفاظ میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچوں کو، اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مدرسے کوئی نہیں جاتا، اسکول کو نہیں جاتا، اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے۔ مگر شوق ہے کیا چیز؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے شوق؟ تو شوق یاد رکھیں کوئی بیرونی چیز نہیں ہوتی ہے۔ بھئی انسان کے اندر جو محبت ہے، محبت کی انتہا کا نام شوق ہے۔ بھئی ایک محبت کی انتہا کا نام عشق بھی ہے۔ محبت کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، محبت کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان مزاجوں میں سے ایک مزاج کا نام شوق۔ محبت کے خلاصے کا نام شوق۔ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی چیز سے محبت ہو گئی، تو اس محبوب چیز کے بارے میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس سے مجھے محبت ہو گئی اس سے کبھی ملاقات ہو جائے، پھر اس کا مشاہدہ اور دیدار ہو جائے۔ محبت کے نتیجے میں ملاقات کا جو جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے اسی کو شوق کہتے ہیں۔ محبت ابتدا ہے، شوق انتہا ہے۔ تو شوق بھی تصوف، طریقت اور شریعت میں ایک بہت بڑی مرکزی چیز کا نام ہے۔ شوق قرآن حدیث سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، دین اور اسلام کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شوق ہے، الشوق کنز لا یفنا، سرکار فرماتے ہیں کہ شوق ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ شوق فنا ہونے والے خزانے کا نام نہیں ہے۔ شوق ہے تو نماز ہے، شوق ہے تو سجدہ ہے، شوق ہے تو عبادت کا ذوق ہے، شوق ہے تو پھر دنیا میں اچھے کام کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے تو جنت میں جانے کے کام اور لے جانے کے کام اختیار کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہے، شوق ہے تو پڑھائی ہے، شوق ہے تو مطالعہ ہے، شوق ہے کھانا پینا بھی شوق کے ذریعے سے ہوتا ہے، شوق ہے تو کھانا اور پینا ہے۔ حلال دائرہ الگ ہے، حرام دائرہ الگ ہے۔ شوق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک غلط شوق ہے، ایک اچھا شوق ہے۔ یہ اچھے شوق جتنے ہوتے ہیں، جتنے بھی اچھے شوق ہیں، تعلیم کا شوق بہت اچھا شوق ہے، بھئی عمل کا شوق بہت اچھا شوق ہے، تلاوت کا شوق بہت اچھا شوق ہے، سجدے کا شوق بہت اچھا شوق ہے، پڑھنے لکھنے کا شوق بہت اچھا شوق ہے، مسجد میں حاضر ہونے بیٹھنے کا شوق بہت اچھا شوق ہے، نیکی کے کام کرنے کا جذبہ اور شوق بہت اچھا شوق ہے۔ یہ شوق بڑھتے 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 جب اپنی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اچھے شوق کی جب انتہا ہوتی ہے، وہ انتہا موت کی صورت میں آتی ہے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے شوق کی، اچھے شوق کی، تو بندہ مومن موت کا انتظار کرتا ہے، موت کو گلے لگانا چاہتا ہے،
موت کے ذریعے سے کچھ پانا چاہتا ہے، سارے شوق جتنے اچھے تھے، برے شوقوں سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں کر سکتے ہم. برا شوق تو شیطانی شوق ہے، وہ تو الگ ہے. اچھے شوق کی فہرست میں، جیسے مثال کے طور پہ مثلا ہم اچھے شوق کی 1000 کی فہرست بنائیں تو 1000 کی لسٹ جو اچھے شوق کی ہے، پڑھنے کا شوق، لکھنے کا شوق، بولنے کا شوق، یہ جتنے شوق ہیں اچھے، تو یہ سارے شوقوں کی انتہا میں ایک شوق ہے، وہ مرکزی شوق ہے، سب سے بڑا شوق ہے. وہ شوق پروردگار عالم سے ملاقات کا شوق ہے، وہ اللہ کی زیارت کا شوق ہے، پروردگار عالم کے تجلیات کے مشاہدے کا شوق ہے، رب کی رویت کا شوق ہے، خدا کو دیکھنے کا شوق ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے شوق کی پیاس اس کے دیدار سے بجھانے کا شوق. یہ جو شوق ہے، اس شوق کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثل ہے. یہ شوق بڑا بے نظیر ہے. یہ شوق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کا شوق، اس کے دیدار کا شوق، اس کی ملاقات کا شوق، اس کے لقاء کا شوق، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. رب العالمین جس پہ لطف و کرم فرماتا ہے، اس بندے کو اس سعادت سے گزارتا ہے، اس کے دل میں یہ شوق پیدا کرتا ہے. تو دوستو، ہم اچھے شوق، حرام شوق تو وہ تو الگ ہیں، وہ تو اختیار کرنا ہی نہیں ہے. جتنے اچھے شوق ہیں سب کو اختیار کریں، لیکن شوقوں کے انتہا کا نام پروردگار عالم کا دیدار ہے. قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. پروردگار عالم فرما رہا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اے بندے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ملنے کی طلب ہے، میرے ملنے کے سلسلے میں تو بے چینی کا شکار ہے، تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تیرے اندر مجھ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، تو لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. یقیناً ایک دن ان قریب تیری زندگی کی انتہا ہونے والی ہے. ظاہری زندگی ختم ہونے کے بعد جب موت آئے گی، موت کا وقت، یہ موت کا وقت ختم ہونے کا نہیں بلکہ میری زیارت کا وقت ہوگا، یہی میری ملاقات کا وقت ہوگا. تو یہ میری ملاقات کا ذوق اور شوق رکھنا، یہ تیرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. ایک بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، بہت بڑی کتاب ہے، تصوف کی سب سے بڑی کتاب ہے بھئی، اس کا نام ہے یہ الرسالۃ القشیریہ. تو اس کو حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ولی کامل نے اس کو تحریر فرمایا، جس کتاب کو پڑھ کر مومنوں کو ولایت ملی، جاہلوں کو عرفان ملا، جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو علمیت ملی، نادانوں کو حکمت ملی، خالی سینوں کو بہت زیادہ نور کا پیکر ملا. وہ الرسالۃ القشیریہ میں حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے جلیل القدر بزرگ، حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب دو چیزیں الگ الگ ہو کر دونوں راستوں سے لوگ قیامت کے میدان سے خالی کر کے وہ اپنے اپنے مقام پہ چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوزخ میں جانے کے بعد کوئی بھی آدمی دوزخ میں رہنا نہیں چاہتا، دوزخ میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، آگ میں کسی کی خواہش اور کسی کا شوق یہ نہیں رہتا کہ دوزخ میں چلے. دنیا کی معمولی آگ میں نہیں رہنا چاہتا تو دوزخ کی آگ میں کون رہے گا؟ تو دوزخ میں جس طرح کوئی بندہ رہنا نہیں چاہتا، دوزخیوں کا دل دوزخ میں نہیں لگتا، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہوں گے جن کو جنت میں جانے کے بعد بھی جنت کا شوق نہیں ہوگا، وہ جنت میں رہنا پسند نہیں کریں گے. جنت ہے مگر رہنا پسند نہیں ہے، جنت ہے سکونت پسند نہیں ہے، جنت ہے ناگواری ہے، جنت ہے ایک اداسی ہے. حالانکہ جنت میں اداسی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. جنت یہ راحت کا مقام ہے، لیکن حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ فرماتے ہیں جنتی لوگ کچھ ایسے ہوں گے
جو جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر اداسی کا ماحول ہوگا، ماحول اداسی کا ہوگا۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے میرے مہمانوں، کیا تم کو میری جنت پسند نہیں آئی؟ کیا تم کو میری جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے؟ یاد رکھیں، یہ جنت میں رہنے کا شوق بھی شوق ہے، یہ نیک شوق ہے، یہ بھی ایک شوق ہے۔ تو کیا تم کو میری جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے؟ وہ اداس چہروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ ایک عرصہ رہنے کے بعد جنت میں ہر قسم کی چیز مل رہی ہے۔ جنت وہ ہے جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی غذائیں، جنت کے میوے، جنت کی فرحت، جنت کی مسرت، جنت کی وہ لذیذ چیزیں ایسی ہیں جن کو مثال دے کر بھی دنیا میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا جنت میں رہتے رہتے، لیکن چہروں پہ اداسی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ مایوس اداس چہروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ کیا تمہیں میری جنت پسند نہیں ہے، شوق نہیں ہے جنت میں رہنے کا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ مولا ہاں، ہم کو جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے۔ جنت میں جا کے رہ کے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے۔ پروردگار عالم سب جانتا ہے، سب کے قلب کی کیفیتوں کو جانتے ہوئے فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے میرے بندو، جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے؟ یہ جنت تو میں نے تمہارے لیے سجائی، تمہارے لیے بنائی، ہر قسم کی نعمت تم کو دے دی، اس جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا تیری ذات کی قسم، یقیناً ہم کو جنت میں رہنے کا شوق نہیں ہے۔ پروردگار عالم پوچھے گا اے میرے بندو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، بتاؤ تم کو شوق کس کا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا جنت میں رہنے کا شوق نہیں، ہم کو تیرے دیدار کا شوق ہے، تیری زیارت کا شوق ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر گردن کٹا دیے، دنیا میں رہ کر رات رات بھر جاگ کر تیری بارگاہ میں سجود نیاز لٹائے، دنیا میں رہ کر ہر قسم کی پریشانی اپنے جھیلے، دنیا میں رہ کر اپنے جسم کو لہو لہان کر دیے۔ یہ جنت کے لیے نہیں، تیرے دیدار کے لیے۔ ہم کو اگر ہم کو کوئی شوق ہے، وہ شوق چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جو ہم کو جنت تک پہنچا دیے۔ اب جنت میں لانے کے بعد جنت کا شوق بھی مل گیا، لیکن ہماری منزل یہ جنت نہیں، جنت بھی ایک سفر کا راستہ ہے۔ ہماری منزل مولا تیرا دیدار اور تیری زیارت، تیری ملاقات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے عاشقوں، اے میری رویت اور زیارت اور ملاقات کا شوق رکھنے والو، آؤ سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، میں تمہارا شوق مٹانے کے لیے تیار ہوں۔ پروردگار عالم سارے جلوے ہٹائے گا، سارے پردے ہٹائے گا، سارے حجابات دور کر کے پروردگار عالم ان کو ان کی سر کی آنکھوں سے اپنی ذات کی عظمت کی زیارت کرائے۔ تو رب العالمین کی زیارت، اس کی ملاقات بندہ مومن کی سب سے بڑی معراج ہے۔ پروردگار عالم کی سب سے بڑی بندے کی سب سے بڑی معراج کا نام ہے۔ ہر شوق اس کے نیچے دبا ہوا ہے، ہر شوق کو زوال ہے، رب العالمین کے دیدار کے شوق کو زوال نہیں، وہ نہیں ختم ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ اللہ سے ملاقات کا شوق یہ بندے کو ہر قسم کی نیکی سے وابستہ کر دیتا ہے۔ جب شوق ہوتا ہے اس سے ملنے کا، وہ بندہ موت سے گھبرانا تو دور کی بات ہے، موت سے گھبرانا تو دور کی بات ہے، وہ ہمیشہ پوری زندگی بھر موت کا منتظر رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، موت کا انتظار کرنا، موت کو بلانا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا ہم کو موت دے دے، یہ بھی اچھا ہے اور برا ہے۔ بھئی اس کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ بھئی اگر کوئی آدمی مصیبت کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا موت عطا فرما، موت کا تمنائی ہے، موت کا آرزومند ہے، تو یہ غلط ہے۔ دنیا میں آنے والی ظاہری مصیبت اور آزمائش پر موت کی تمنا کرنا غلط، لیکن اللہ کے دیدار کے لیے موت کی تمنا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ موت کا منتظر ہو جاتا ہے بندہ شوق ملاقات رب میں۔
اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کا منتظر رہتا ہے. جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے انتظار کر کر کے، تو بندے کی پیاس بجھانا یا اللہ رب العزت یہ اپنے اوپر اپنے فضل سے واجب کر لیتا ہے. بھئی ایک ہمارا شوق ہے جو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ادھر سے بلا تشبیہ و مثال ادھر سے اس کا شوق آ جاتا ہے. رب کا شوق ہم کو دکھانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے. حضرت سیدنا حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی رسالہ قشیریہ میں موجود ہے. تو حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. یہ یاد رکھیں، پہلے خواب ہمارے بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ کے نیک بندوں کے بھی ہوتے ہیں. خواب اس کے محبوبوں کے بھی ہوتے ہیں، ہم جیسے دور والوں کے بھی ہوتے ہیں. بڑا فرق ہوتا ہے. ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ فیض نبوت کے تحت میں پڑھتے ہیں خواب، وہ ولایت کے خواب ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے خواب کو دوسروں کے اوپر پابندی کے ساتھ فرض نہیں کیا جا سکتا. جیسے نبی کا خواب ہے وہ امت پہ فرض ہو جاتا ہے، جو بھی خواب میں بتایا گیا وہ نبی بتائیں تو فرض ہے. ولیوں کا خواب خوش دلی سے ماننے کا ہوتا ہے، فریضے کے طور پہ نہیں ہوتا. تو حضرت سیدنا حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حشر کا ماحول ہے، حشر برپا ہے. پھر میں نے اچانک نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا عرش ہے، ہر ایک کا حساب کتاب ہو رہا ہے. حشر میں ایک شور مچا ہے، پھر اللہ کا عرش نظر آیا. جب عرش پہ دیکھا تو عرش کے نیچے ایک شخص کھڑا ہے، ایک شخص اکیلا کھڑا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں. پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں ادھر آؤ. سارے فرشتے عرش کے اطراف جمع ہو گئے. رب العالمین نے فرشتوں سے، ملائکہ سے فرمایا کہ اے بندو، اے میرے فرشتوں، کیا تم جانتے ہو کہ میرے عرش کے نیچے جو شخص کھڑا ہے وہ کون ہے؟ تم کو اس کا پتہ ہے؟ سارے فرشتے عرض کرنے لگے مولا تو بہتر جانتا ہے، ہم کو تو علم نہیں ہے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، یہ جو میرے عرش کے نیچے کھڑا ہوا ہے بڑی مدت سے کھڑا ہے، یہ کوئی اور نہیں، میرا خاص چہیتا محبوب بندہ حضرت معروف کرخی ہے. یہ میرا معروف کرخی ہے. حضرت معروف کرخی یہ ایسی بے مثال اور عظمت والی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی دہلیز پر بڑے بڑے غوث کے وقت کے قطب اور غوث اور ولی ماتھا ٹیکنے پر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت معروف کرخی چھوٹی موٹی مثال نہیں ہے. حضرت معروف کرخی یہ اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے حصے میں اللہ رب العزت نے غوثیت قطبیت سب رکھ دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میرے عرش کے نیچے کھڑا ہے وہ معروف کرخی ہے. فرشتوں کے سامنے تعارف کرا دیا. فرشتوں نے عرض کیا مولا یہ اس طرح گمسم کسی کا خیال ہی نہیں، نہ عرش کا خیال، نہ عرش کے پایوں کا خیال، نہ ہمارے ہجوم کا خیال، نہ حشر کی گڑبڑ کا خیال، نہ محشر کے شور کا خیال، نہ حساب و کتاب کا خیال، نہ میزان کا خیال. یہ کسی کا خیال ہی نہیں رکھتا، مدہوش ہے. یہ مدہوشی اس کے اندر کیسے آ گئی؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ رہو، جب سے میں نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا اس وقت سے آج کی تاریخ تک یہ صرف میری رویت اور زیارت کے شوق میں زندگی گزار رہا ہے. وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہ عرش حائل ہے، عرش کے تختے حائل ہیں، وہ میری ملاقات اور زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے. اس میں مدہوش اور بے ہوش ہے. یاد رکھنا میری عزت کی، میری ذات کی عزت کی قسم، اس کو اس وقت تک ہوش نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے سر کی آنکھوں سے میرا دیدار نہ کرے. تو رب العالمین جنت میں بھیجنے سے پہلے
حضرت معروف کرخی کو آیا ہو کر اپنا دیدار کرائے. یہ حضرت معروف کرخی کی قسمت ہے, وہ ان کا نصیبہ ہے. اتنی بڑی شخصیت. تو میں عرض کر رہا تھا, شوق اگر بندہ مومن کے دل میں ہو تو اللہ سے ملاقات کا, پروردگار عالم کی زیارت کا شوق. جب یہ شوق آ جاتا ہے تو دنیا کے پورے شوق خود بخود ختم ہو جاتے ہیں, یا شوق اچھائی میں بدل جاتے ہیں. شوق ضرور کیا جائے, شوق انسان کی فطرت ہے, انسان شوق کو نکال نہیں سکتا. شوق انسان میں رہتا ہے. محبت کے مزاج میں اعلیٰ مزاج کا نام شوق ہے, لیکن وہ شوق جہاں اچھائیوں میں ہو وہیں پر اس شوق کی منزل, اس کا مقصود ذات الہی کی رویت اور زیارت, پروردگار عالم کی زیارت. تو آپ سنیں, پروردگار عالم کے خاص بندے وہ اسی شوق میں تڑپتے رہتے تھے بھائی, اسی شوق میں وہ تڑپتے رہتے تھے. حضرت احمد بن حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن منازل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بڑے جلیل القدر بزرگ تھے. تو وہاں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے, سرکار میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ 1 سال کے بعد وصال فرمانے والے ہیں, کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا خواب ہوتا ہے. تو 1 سال کے بعد تو آپ کا انتقال ہونے والا ہے, لہذا آپ موت کی تیاری کر لیں. یہ حضرت عبداللہ بن منازل سے انہوں نے فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن منازل نے تڑپ کر فرمایا, کیا اے احمد کیا کہتا ہے, میری موت کے لیے ابھی 1 سال, بھئی 1 سال کا طویل عرصہ ابھی باقی ہے, تو نے تو میری پورے ارمانوں پر پانی پھیر دیا. میرے شوق کا عالم یہ ہے کہ میں اس کی زیارت ابھی اس وقت کرنا چاہتا ہوں. 1 سال کا طویل عرصہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے خواب سنایا تھا ڈرتے ڈرتے کہ ابھی میری زندگی کا 1 ہی سال باقی ہے, کیا کہیں گے. لیکن ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ یہ تو لمبا عرصہ ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابھی اپنے مولا سے جا کے مل لوں. یہ شوق کا عالم ہوتا تھا. تو موت کا شوق رکھنا ہے, مگر اس کی زیارت اور رویت کے حوالے سے رکھنا ہے. جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ اس کے رسول کی محبت اور الفت سے اپنے سینے کو معمور رکھتے ہیں, تو ان کا شوق ان کو اپنی منزل سے ہمکنار کرتا ہوا نظر آتا ہے. کسی کا شوق ہے بہترین شوق ہے, سب سے اعلیٰ قسم کا شوق ہے کہ مجھے سرکار دو عالم کا دیدار ہو جائے. سب سے اعلیٰ قسم کا شوق ہے کہ رب العالمین کا دیدار ہو جائے. تو یقیناً شوق سچا ہے, استقامت والا ہے, مضبوط ہے, تو رب العالمین اپنا بھی دیدار کراتا ہے, اپنے مصطفیٰ کا بھی دیدار کراتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ مطہرہ رونے لگی. وقت انتقال ہے, دوری ہو رہی ہے, ظاہری طور پر جدائی ہو رہی ہے. تو زوجہ رونے لگی. حضرت بلال بلائے اور کہنے لگے کہ رونے کی کیا ضرورت ہے. تو عرض کرنے لگیں, اب تو آپ جدا ہو رہے ہیں, نہ روؤں تو کیا کروں. تو آپ فرماتے ہیں میں تم سے جدا کسی سے ملنے کے لیے ہو رہا ہوں, میں کسی سے ملنے کے لیے جدا ہو رہا ہوں. تم کو تو مبارک بات پیش کرنا چاہیے. یہ رونے کا وقت نہیں, یہ فرحت اور مسرت اور خوشی کا وقت ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی چند لمحات میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر دیدار مصطفیٰ کرنے والا ہوں. تو کسی کی موت دیدار مصطفیٰ کراتی ہے, کسی کی موت دیدار خدا کراتی ہے. تو بندے کے اندر شوق اگر سچا ہے اور جذبہ اچھا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیدار کے کرم سے, اس دیدار کے لذت سے ہر بندے کو سرخرو کرتا ہے. تو اسی دیدار کا تصور دیتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنے کا امیدوار ہے تو اس بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابھی کچھ دن کے بعد, کچھ وقت کے بعد مجھ سے ملنے کا وقت آنے والا ہے. موت کا انتظار بھئی اسی شوق اور ذوق میں ہم کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے موت کا انتظار کرنا یہ غلط ہے اور شریعت میں حرام ہے. یہ سارے فرائض کا فرض ہے
کہ ہم اللہ اور مصطفیٰ کے دیدار کے لیے مرنا چاہیں، ہم اسی جستجو اور دھن میں زندگی گزاریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیے آپ اگر کار میں پھر رہے ہیں تو کار میں پھرنا غلط بات نہیں ہے، سواری ہے، سواری ہے بھئی۔ آپ ایک محل میں رہنا چاہتے ہیں، رہیے بھئی، حلال طریقے سے رہیے۔ کار میں پھرنا چاہتا ہے، پھریے، حلال طریقے سے پھریے۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ کر و فر اختیار کرنا چاہتا ہے حلال کے دائرے میں تو کریے، لیکن تمنا اور آرزو اس کی ملاقات کی رکھیے بھئی۔ آرزو اور شوق اس کی ملاقات، بندہ کار میں بیٹھا ہے تو کار کا شوق نہ ہو، یار کا شوق۔ بندہ اگر گھر اور محل میں بیٹھا ہے تو محل کا شوق نہ ہو، اس سے ملنے کا شوق ہو، دیدار مصطفیٰ کا شوق ہو۔ تو اس شوق کے ساتھ، اس شوق کو جوان رکھ کر بندہ جو چاہے حلال دائرے میں دنیا میں کرتا ہے، پروردگار عالم اور اس کے حبیب نے اس کو جائز رکھا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر زندہ اس لیے رہیں کہ ہم کچھ نیکیاں کمائیں، پھر اس کو راضی کرنے کی کچھ تدابیر کریں، پھر بوقت آخر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ اور تمنا جوان رہے۔ ہم مر رہے ہوں گے لیکن ہمارا شوق ابھی جوان ہو رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم کو ابھی مصطفیٰ اور خدا کا دیدار ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے مصطفیٰ کے دیدار اور اپنی ذات کے دیدار سے ہم کنار فرمائے۔ ہمارا انتقال، ہماری موت یہ کوئی مصیبت نہیں بلکہ سب سے بڑی راحت کا نام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔